حضرات محترم، آج کا یہ عظیم شان ہے اجلاس نور و نکت میں ڈوبی ہوئی مبارک مسعود رات، جس کی سنہری زلفوں میں ہم اور آپ سمائے ہوئے ہیں۔ یاد رکھے کہ یہ کونین کی دلہانی، رحمت انکسار امت، عرش و فرش کی زینت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشائے بزم جنت، اختر برس رفعت، مہر چرگ نبوت، محبوب رب العزت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی برکتیں کہ جن کے صدقے طفیل میں یہ زمین بنی، یہ زمان بنا، بلکہ ساری کائنات بنی، اس لیے کہ وہ ہر عالم کے رحمتیں کسی عالم میں رہ جاتے۔ یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ حضرات محترم، کہیں شاعروں نے بہت اچھے انداز میں ایک شعر پڑھے تھے کہ جو دل سے ذکر نبی کرنے لگتے ہیں، جو لوگ دل سے ذکر نبی کرنے لگتے ہیں تو آسمان سے فرشتے اترنے لگتے ہیں۔ اور کیسے کیسے بتاؤں کہاں کہاں رسول ہیں، کیسے کیسے بتاؤں کہاں کہاں رسول ہیں، جہاں جہاں پکارو وہاں وہاں رسول ہیں، جہاں جہاں پکارو وہاں وہاں رسول ہیں۔ اس لیے کہ جب نبی اور آل نبی کا ذکر ہوتا ہے اس جگہ پہ صرف انسان ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور مشہور و معروف فرشتے کی بھی آمد ہوا کرتی ہے۔ اس لیے کہ کہیں شاعروں نے لکھا ہے کہ دونوں عالم کے وہ سلطان لیے بیٹھی ہیں، دونوں عالم کے وہ سلطان لیے بیٹھی ہیں، یعنی وہ مظہر رحمان لیے بیٹھی ہیں۔ بی بی مریم کو ملے صاحب انجیل مگر آمینہ گود میں قرآن لیے بیٹھی ہیں، بی بی مریم کو ملے صاحب انجیل مگر آمینہ گود میں قرآن لیے بیٹھی ہیں۔ اس لیے کہ اس دور میں، اس دنیا میں سب سے زیادہ کوئی بک، کوئی کتاب، کوئی پستک سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کوئی کتاب ہے تو اس کتاب کا نام ہے قرآن عظیم۔ اس لیے کہ کتابوں میں جو فضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، کتابوں میں جو فضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اتارا ہے جسے اسے رحمان کہتے ہیں۔ بسالو اپنے سینے میں جو اسے 30 پارے کو زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں، زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ اور بات یہیں تک محدود نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ علم و تہذیب و تمدن کا قرینہ ایک طرف، علم و تہذیب و تمدن کا قرینہ ایک طرف، ساری دنیا ایک طرف، شہر مدینہ ایک طرف، 30 پارے قلب کے جزدان میں محفوظ ہیں، سارے سینے ایک طرف، حافظ کا سینہ ایک طرف، سارے سینے ایک طرف، حافظ کا سینہ ایک طرف۔ اور یہیں تک بات محدود نہیں ہوتی ہے، اونچا جہاں میں نام ہے حضرت معین کا، اونچا جہاں میں نام ہے حضرت معین کا، بگڑی بنانا کام ہے حضرت معین کا، منکر نکیر یہ کہہ کر قبر سے چل دیے، سونے دو یہ غلام ہے حضرت معین کا، سونے دو یہ غلام ہے حضرت معین کا۔ تو حضرات، نعتیہ شاعری کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے، نعتیہ شاعری کے لیے ریاضت نہیں بلکہ عبادت کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ کہیں شاعروں نے لکھا ہے کہ مشکل تھے جو راستے آسان ہو گئے، مشکل تھے جو راستے آسان ہو گئے، دشمن بھی دیکھ کر حیران ہو گئے، میرے نبی نے رکھا جب زمانے میں قدم پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، میرے نبی نے رکھا جب زمانے میں قدم پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور مشکلوں میں بھی وہ مشکل میں ڈال دیتے ہیں۔ میرے رسول پاک کی پاور اور عظمت کو دیکھیے، مشکلوں میں بھی وہ مشکل میں ڈال دیتے ہیں، جو ڈوبے ہوئے سورج کو بھی نکال دیتے ہیں۔ میری ماں نے مجھ سے بچپن میں یہ بولی تھی، بیٹا نبی کا ذکر تو مصیبت کو ٹال دیتا ہے، نبی کا ذکر تو مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ اب آئیے بلا تاخیر ایک ایسے نعت نبی گنگنانے کے لیے ایک ایسے مداح رسول باغ طیبہ کے پھول شہنشاہ ترنم جناب آصف راجہ صاحب سے میں گزارش کروں گا 2 مصروں کے ساتھ کہ زمین اچھی زماں اچھا خدا کا آسمان اچھا، زمین اچھی زماں اچھا خدا کا آسمان اچھا، ہمارے باپ ماں
اچھے, ہمارے رہنما اچھا, غلام غوث بھی اچھا, یہاں کے فوج سے ثابت زمانے بھر میں ہلچل ہے. نبی کی نعت کا اچھا, ذرا مسکرائیے تو کچھ بات بنے, ذرا گنگنائیے تو کچھ بات بنے. دور رہنے سے کیا فائدہ اے آصف رضا صاحب, ذرا سا مائک پہ آئیے تو کچھ بات بنے.